مولانا کے روز وہ ہڈیاں باندھ دیتا. ایک دن مولانا گوشت لے رہے تھے, کوئی مولانا کو پہچاننے والا وہیں کھڑا تھا, اور یہ مولانا ارشاد. اور مولانا ارشاد کسی چھوٹے موٹے عالم کا نام نہیں تھا, ایک ولی کا نام تھا. نام سنا تھا گوشت والے نے بھی, مگر چہرے سے نہیں جانتا تھا. توجہ ہے؟ کتنے لوگ ہمیں نام سے جانتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں, سادہ گیٹ اپ میں دیکھتے ہیں, پہچانتی ہوتا ہے ایسا. اب اس گیٹ اپ میں دیکھا ہوگا انہوں نے یوٹیوب پہ, اور وہ ٹوپی میں سادہ دیکھتے نہیں پہچانتے. اب مولانا ارشاد صاحب نام بہت بڑا تھا اور سادہ آدمی. جب وہ اس نے دیکھ کے ہاتھ چوما, ہاتھ چوما کھڑا ہو گیا, تو گوشت والے نے دیکھ بھائی یہ کن کا مولانا ارشاد یہی تو ہے. ہائے ہائے کہنے لگا روز بے وقوف بنا رہا ہوں. بات سمجھے, بات سمجھے, بات سمجھے. دیکھو میری جو بات ہے نا, اس کو آپ اس طریقے سے نہ کیا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں سمجھو یار, میں روز اس کو یار غلط گوشت دے رہا ہوں, میں روزانہ اس کا حق مار رہا ہوں. اب یہ کھڑا ہوا, ہاتھ چوما, حضرت مجھے معاف کر دو. اور آج اتنا اچھا گوشت دیا کہ جتنی قیمت دی تھی نا اس سے بھی اچھا دے دیا. چونکہ آج تو پہچان لیا نا. اگر 100 روپے کلو مثال کے طور پہ دے رہا تھا, تو آج اس نے 120 روپے کلو والا دیا. اچھا گوشت تو مہنگا ہوتا نا. مولانا لے آئے, مگر روزانہ لاتے تھے, تکلیف نہیں ہوتی تھی. آج لائے تھے تکلیف میں. اسے کہتے ہیں ایمان والا. ہم اور تم بار ہوتے تو خوش ہوتے, آج پہچانا, مزہ آ گیا. اب تو اسی سے گوشت لیا کروں گا, اس لیے کہ پہچان ہو گئی, اب اچھا دیا کرے گا. اب تک تو بے وقوف بنا رہا تھا, مگر اب پہچانا. لیکن آج مولانا کو بڑی تکلیف تھی, گوشت تو نہیں لا رہے تھے, لگ رہا تھا کہ پہاڑ کو اس سر پہ اٹھا کر رکھ لیا ہو. آج تو قدم بڑے بوجھل تھے, آج دل بڑا بوجھل تھا, آج طبیعت بڑی ملول تھی. آئی تو چہرہ لٹکا ہوا تھا. بیوی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے, آج چہرہ لٹکا ہوا کیسا ہے, آج طبیعت ملول کیسی ہے, آج رنجیدہ کیسے ہے. کہنے لگے میری شریک حیات, آج گوشت نہیں لایا ہوں, ایسا لگتا ہے کوئی پہاڑ سر پہ لٹکایا ہو. آج طبیعت میں بڑا بوجھ ہے, آج بڑی تکلیف ہے, آج من بڑا اداس ہے. کہنے لگی حضرت کیسے, کہنے لگے گوشت والے نے مجھے پہچان لیا ہے, آج مجھے میری قیمت سے بڑھ کر گوشت دیا ہے. یار جتنا میں نے پیسہ نہیں دیا اس سے اچھا گوشت دیا ہے. دوسروں کا اچھے گوشت کا حق مار کے مجھے دے دیا. 10 کلو میں سے 1 کلو اچھا نکالو گے تو ایک بوٹی بھی آئی, تو 9 کلو والوں کی بھی تو آ گئی نا. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ, آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو ان کا بھی تو حق میری طرف آ گیا. میں آج بڑا بوجھل ہوں. بیوی بڑی خوش تھی, کہنے لگی آج تو گوشت ملا. کہنے لگے آج ملا ہے, آج ہی کھا لو. آج کے بعد میں اس گوشت والی کی دکان پر جاؤں گا ہی نہیں. پہچان لیا ہے, وہ دوسروں کا حق بھی مجھے دے دیا کرے گا. ہائے 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 لوگوں, یہ حق ہے, کب پہچانو گے اسے؟ ذرا غور کرو. کہیں اگر کھانا بھی کھلا رہے ہو نوجوانوں, اپنا ہو یا غیر ہو, کھانا ایک نظر سے کھلاؤ. حق ہے, حق ہے. یہ جو کھانا کھا رہا ہے اس کا حق ہے تیرے اوپر, برابر سے کھلا. جس کو جاننے والے ہیں وہ بعد میں آیا, پہلے کھا کر چلا گیا. جس کا بیچارے کا جاننے والا نہیں, وہ بیٹھا خالی پلیٹ لے کے آدھا گھنٹہ ہو گیا, کوئی آ ہی نہیں رہا. گرم روٹی ادھر ہی آ رہی ہے جدھر جاننے والا ہے, جدھر جاننے والا نہیں ہے ادھر روٹی نہیں آ رہی ہے. گرم تو گرم, ٹھنڈی نہیں آ رہی ہے. اور بھائی اس حق کو کون ادا کرے گا؟ اور پھر سمجھتے ہو کہ میں ایمان والا ہوں, میں مسلمان ہوں. یہ تو ایمان والوں کا کام ہوتا نہیں, یہ تو مسلمان کا کام ہوتا نہیں. اللہ اللہ, ذرا غور کرو, ذرا غور کرو. اور میرے بھائیوں ذرا غور کرو. مدینہ شریف میں جب حق بانٹا جاتا تھا, کیا بات, انہیں بھی حق بانٹا جاتا تھا جو موجود نہیں ہوتے تھے. حق, اللہ اللہ, حق. میرے نبی ایک جنگ کے موقع پہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. توجہ کریں بھائی, بات نہ کریں. علی نوجوانوں, جس دن حق پہچاننا تم نے شروع کر دیا, اس دن دنیا کے نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کے کامیاب انسان بن جاؤ گے. جب تک حق نہیں پہچانو گے, جب تک کامیاب انسان نہیں بن سکتے آپ. نہ, حق سب کے. نبی کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا, میرے نبی تقسیم کر رہے ہیں. مال غنیمت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟
آپ نہیں جانتے ہوں گے. کوئی پورے مجمع میں سے بتا سکتا مال غنیمت کیسے کہتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے. اگر ابھی آپ سے پوچھوں IPL کی ٹیموں کے نام تو ایک ایک ٹیم کا اور ایک ایک کپتان کا نام بتا دو گے اور تمہیں مال غنیمت نہیں پتا. مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا تھا جب جنگ ہوتی تھی اور جنگ جو قوم جیتتی تھی تو جو قوم ہارتی تھی اس کا سارا مال لے آتے تھے. جو وہ مال ہوتا تھا جیتتی ہوئی فوج کے پاس وہ مال غنیمت ہوتا تھا. وہ میرے آقا تقسیم کر رہے بانٹ رہے تھے تو میرے آقا کسی کو 10 روپیہ دے رہے, کسی کو 20, کسی کو 50. جی کتنا؟ کسی کو 10, کسی کو 20, کسی کو 50. ظاہری طور پہ تو آپ کو کم بڑھتی لگ رہا ہے لیکن نبی حق ادا کر رہے. ایک شخص کھڑا ہوا, بخاری کی حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں, بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی, جس کی سر کے بال گنجے تھے, جس کا پیجامہ بہت اٹھا ہوا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے, دیکھ لینا جو میں باتیں بتا رہا ہوں. پیجامہ بھی بہت اٹھا ہوا تھا, آنکھیں چھوٹی چھوٹی, داڑھی بہت بڑی بڑی گھنی گھنی, بال سر کے گنجے تھے. کھڑا ہوا اور نبی سے کہنے لگا تم حق کیوں مار رہے ہو, حق پورا کیوں نہیں کر رہے, کم بڑھتی کیوں دے رہے ہو. نبی سے کہا, جو نبی دنیا کو حق بتانے آ رہے ہیں اس نبی کو کہہ رہا ہے یہ نمازیں بہت پڑھتا تھا, قرآن بہت پڑھتا تھا. اتنا کہا میرے نبی پہ جب تہمت لگائی کہ یہ محمد حق ترجیح مت کرو, کسی کو 10 دے رہے ہو کسی کو 50. میرے نبی تو بھی کچھ نہ بولے, عمر کھڑے ہو گئے تلوار لے کے اس کی گردن ماروں گا. میرے نبی کی اس کی اوقات کے میرے نبی کو کہہ رہا ہے کہ حق مار رہے, اس کی گردن ماروں گا. میرے کریم مصطفیٰ نے کہا عمر اور میرے صحابہ اس کی گردن مارنے کی ضرورت نہیں, اس کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے. اس کی نسلوں میں اور بھی ایسے پیدا ہوں گے جو نمازیں ایسی پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ہلکا جانو گے, جو قرآن ایسا پڑھیں گے جو اپنے قرآن کو تم ہلکا جانو گے, جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی, جو حج ایسا کریں گے اپنے حج کو ہلکا جانو گے, جن کے پیجامے بہت اٹھے اٹھے ہوں گے. مصطفیٰ نے فرمایا پہچان کر لو, ان کی نسلوں میں سے پیدا ہوں گے مگر ان کے دل سے ایمان ایسے نکل گیا ہوگا جیسے تیر سے کمان نکل جاتا ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا. اشارہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی. نبی نے فرمایا جماعتیں لے کر نکلیں گے, ٹولیوں میں نکلیں گے. اب میرے نبی نے فرمایا تم مجھ سے حق کی بات کر رہا, وہ محمد جس نے اپنے کل خزانوں کا مجھے امین بنا دیا ہے, اللہ نے ساری کائنات کی جو ہے امانتیں مجھے دے کر کے امین بنا دیا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے, مجھ سے کہتا ہے کہ آپ حق ادا نہیں کر رہے, سن تو کہتا ہے انصاف نہیں کر رہے, سن. ایک ہے انصاف اور ایک ہے عدل, دو چیزیں ہیں سن لیجئے, ایک ہے اور ایک کیا ہے؟ انصاف چھوٹی ڈگری ہے, عدل اس سے بڑی ڈگری ہے. ٹھیک سن لیجئے, انصاف کہتے ہیں برابر برابر دینا, انصاف برابر برابر, نصف نصف, نصف سے انصاف ہے یعنی سب کو برابر برابر کر دینا. اگر 1 روپیہ ہے تو 50-50 پیسے دونوں کو آدھا آدھا کر دینا, اس کو کہتے ہیں انصاف. اور عدل کہتے ہیں جس کی جیسی ضرورت ہے مکمل اس کے حساب سے دے دینا. کیا بات. نبی کم بڑھتی کیوں دے رہے تھے وہ سن لیجیے. کسی کی فیملی میں 5 لوگ تھے اسے 50 دے رہے تھے, کسی کی فیملی میں 2 لوگ تھے اسے 20 دے رہے تھے, کسی کی فیملی میں 3 لوگ تھے اسے 30 دے رہے تھے. تو یہاں تو لینے والا ایک تھا, وہ ایک کو دیکھ رہا تھا, نبی اس کی فیملی میں بھی دیکھ رہے تھے. کیا بات ہے, بہت اچھی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جس کی فیملی میں 10 ہیں اسے کتنے دے رہے تھے؟ 100. جس کی فیملی میں 1 ہے اسے 10. تو اسے تو لگ رہا تھا کسی کو 100 دے رہے کسی کو 10, مگر میرے مصطفیٰ عدل کر رہے تھے تاکہ گھر جائے تو سب پہ برابر برابر ہو جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے کریم مصطفیٰ, یہ ہے میرے کریم مصطفیٰ.